آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم قسط نمبر 99 بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل ترقی یافتہ ممالک کی گمراہیوں کا لرزہ خیز تذکرہ۔ مزید آگے بڑھنے سے قبل ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اطلاع ہو سکے۔ اہل عرب کی وفائے عہد کی شان۔ وفا سچائی انصاف کے قبیلے سے ہے، اس کے برعکس غدر اور دھوکہ جھوٹ اور ظلم کے قبیلے سے ہے، کیونکہ وفا نام ہے زبان اور عمل سے سچ بولنے کا، اور غدر نام ہے زبان اور عمل سے جھوٹ بولنے کا۔ اس لیے وعدے کی پابندی کا قرآن کریم نے بار بار حکم دیا ہے اور وعدہ پورا کرنے والوں کی ستائش فرمائی ہے۔ فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور تم میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرو، میں تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا اور مجھ ہی سے ڈرا کرو۔ ارشاد الہی ہے اوفوا بعہد اللہ اذا عاہدتم، کہ جب تم اللہ سے وعدہ کرو تو اسے پورا کرو۔ کوئی قوم بلکہ کوئی انسانی معاشرہ باہمی اعتماد کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا۔ جہاں عہد شکنی اور وعدہ خلافی کی وبا عام ہو، وہ معاشرہ زوال و انحطاط کا شکار ہو جاتا ہے۔ اہل عرب کی گوناگون خوبیاں جن میں سے چند ایک کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں، ان میں سے ایک خوبی یہ بھی تھی کہ اگر وہ کسی سے وعدہ کرتے تو اس کو پورا کرتے، خواہ اس سلسلے میں ان کو مالی نقصان برداشت کرنا پڑتا بلکہ بسا اوقات جان کی بازی بھی ہارنا پڑتی۔ طبعی طور پر وہ جھوٹ سے نفرت کرتے اور جھوٹے کو حقیر اور ذلیل سمجھتے۔ اس طرح سچ بولنا ان کے نزدیک صفات محمودہ میں سے تھا، اور سچے آدمی کی تعظیم و تکریم کرنا ان کا قومی شعار تھا۔ عہد جاہلیت کی تاریخ میں ہمیشہ بے شمار ایسے واقعات ملتے ہیں جبکہ اہل عرب نے مال و جان کی قربانی دے کر بھی اپنے قول کی لاج رکھی اور اس کو اپنا فرض سمجھا۔ یہ چیز ان کے لیے باعث صد عزت و شرف خیال کی جاتی تھی۔ امام مرزوقی لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ مضر کے لیے قحط سالی کی بد دعا کی۔ 7 سال گزر گئے، بارش کا ایک قطرہ بھی نہ ٹپکا، ہر طرف ویرانی ہی ویرانی پھیل گئی، گھاس خشک ہو گئی، درختوں کے پتے جھڑ گئے، اکثر چشموں اور تالابوں میں پانی کی ایک بوند بھی باقی نہ رہی۔ ان حالات سے مجبور ہو کر ان کے سردار حاجب نے اپنی قوم کو جمع کیا کہ میں کسریٰ کے پاس جاتا ہوں اور اس سے اس کے ملک میں رہائش اختیار کرنے کی اجازت طلب کرتا ہوں تاکہ اس قحط کی تباہ کاریوں سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں۔ قوم نے اس کی تجویز کی تحسین کی، چنانچہ وہ کسریٰ کے پاس گیا اور اپنی تکالیف بیان کرنے کے بعد اس سے اجازت طلب کی کہ جب تک بارشیں نہیں برستیں اور قحط سالی کا خاتمہ نہیں ہوتا وہ اس کی قوم کو اپنے ملک میں رہنے کی اجازت دے۔ کسریٰ نے کہا تم اہل عرب فتنہ و فساد کے خوگر ہو، غارت گری اور قزاقی تمہارا مرغوب پیشہ ہے۔ اگر میں تمہیں اجازت دوں تو تم اپنی ان قبیح عادات کی وجہ سے میرے ملک و قوم کے امن و سکون کو تہوبالا کر کے رکھ دو گے۔ حاجب نے کہا میں اس کی ضمانت دیتا ہوں، جب تک میری قوم تیرے ملک میں سکونت پذیر رہے گی اس قسم کی کوئی نازیبہ حرکت نہیں کرے گی۔ کسریٰ نے کہا اس بات کا کوئی ضامن ہے کہ تم اس وعدے کو پورا کرو گے؟ حاجب نے کہا میں بطور ضمانت اپنی کمان تمہارے پاس رہن رکھتا ہوں۔ جب وہ کمان لے کر آیا تو اس کو دے کر اہل دربار ہنس پڑے، لیکن کسریٰ نے کہا ہمیں منظور ہے، تم یہ کمان لے لو۔ چنانچہ جتنا عرصہ حاجب اپنی قوم کے ساتھ وہاں رہا، قوم کے ہر فرد نے اپنے سردار کے اس قول کا پاس رکھا۔ حاجب کی موت کے بعد بنی مضر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے، اپنی غلطیوں کی معافی مانگی، التماس کیا کہ حضور ہمارے لیے بارش کی دعا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے موسلا دھار بارشیں ہوئیں اور ان کا ویران علاقہ پھر سے سرسبز و شاداب ہو گیا۔ مضر کا قبیلہ ایران سے واپس آ کر اپنے علاقے میں آباد ہو گیا۔ حاجب کا بیٹا اتارد کسریٰ کے پاس گیا تاکہ اپنے باپ کی کمان اس سے لے آئے۔ کسریٰ نے اسے دیکھ کر کہا کہ تم وہ آدمی نہیں ہو جس نے میرے پاس کمان رکھی تھی۔ اتارد نے کہا بے شک، لیکن جس نے کمان رکھی تھی وہ مر گیا ہے اور میں اس کا بیٹا ہوں اور اپنے باپ کی کمان لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ چنانچہ کسریٰ نے وہ کمان اسے واپس کر دی اور اسے خلعت فاخرہ پہنائی۔ جب وہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا تو اس نے وہ خلعت بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیے کے طور پر پیش کی، لیکن سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قبول نہ فرمایا۔ اس نے وہ خلعت ایک یہودی کو 4000 درہم میں فروخت کر دی۔ یہ بات قبیلہ مضر کے لیے فخر و مباحات کا باعث بن گئی، چنانچہ ابو تمام کہتا ہے اگر بنو تمیم یعنی مضر کی ایک شاخ اپنی کمان کے باعث فخر کرے جس کی وجہ سے اس کے مناقب مستحکم ہو گئے ہیں، اے میری قوم تم وہ بہادر ہو جن کی تلواروں نے ذی وقار کی جنگ میں ان بادشاہوں کے تختوں کو اوندھا کر دیا
جنہوں نے حاجب کی کمان کو اپنے پاس گروی رکھا تھا۔ ان کے ایفائے عہد کا ایک اور حیرت انگیز واقعہ سنیے۔ منذر بن معصمہ جو نعمان بن منذر کا دادا تھا اور حیرہ کا بادشاہ تھا، اس نے سال میں 2 دن مقرر کیے ہوئے تھے، ایک کو یوم نعیم یعنی خوشی اور نعمت کا دن، اور دوسرے کو یوم البوس یعنی رنج و علم کا دن کہا جاتا۔ یوم نعیم کو جس پر اس کی سب سے پہلے نظر پڑتی، اس کو وہ شاہی اونٹوں میں سے 100 اونٹ بطور انعام بخشتا، اور یوم بوس کو جو شخص سب سے پہلے اس کے سامنے آتا اس کو وہ قتل کر دیتا۔ ایک روز نعمان اپنے شاہی گھوڑے پر محکوم پر سوار ہو کر شکار کے لیے گیا۔ اس نے ایک جنگلی گدھے کے پیچھے گھوڑا دوڑایا۔ وہ اس کوشش میں ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں اس کا جاننے والا کوئی نہ تھا۔ لاؤ لشکر سارا پیچھے رہ گیا۔ بادل گھر کے آ گئے، بارش شروع ہوئی۔ اس نے سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ تلاش کرنا چاہی۔ وہ ایسے مکان تک جا پہنچا جس میں بنی طیق قبیلے کا حنظلہ نامی ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ سکونت پذیر تھا۔ نعمان نے ان دونوں سے پوچھا، کیا تمہارے پاس سر چھپانے کی کوئی جگہ ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں تشریف لائیے۔ حنظلہ کے پاس صرف ایک بکری تھی۔ وہ اپنے نووارد مہمان کو پہچانتا بھی نہیں تھا کہ یہ حیرہ کا فرما روا ہے، لیکن اپنی طبعی مہمان نوازی کی عادت سے مجبور ہو کر اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ یہ کوئی معزز شخص معلوم ہوتا ہے، اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اس نے کہا، میں نے تھوڑا سا آٹا بچا کر رکھا ہوا ہے، میں روٹی پکاتی ہوں، تم اپنی بکری ذبح کرو۔ چنانچہ اس نے پہلے بکری کا دودھ دوہا، پھر اسے ذبح کر کے اس کا گوشت پکایا۔ نعمان کو پہلے دودھ پلایا، پھر کھانا کھلایا، اور رات بھر اس سے باتیں کرتے رہے۔ صبح نعمان وہاں سے روانہ ہوا تو اس نے بتایا، میں نعمان ہوں، کبھی میرے پاس آنا، میں تمہیں اس خدمت کا صلہ دوں گا۔ حنظلہ نے کہا، انشاءاللہ۔ کافی عرصہ گزر گیا، یہاں تک کہ انہیں قحط سالی نے آ لیا۔ ان کی مالی حالت بڑی خستہ ہو گئی تو اس کی بیوی نے کہا کہ ہیرا کے بادشاہ نے تمہیں آنے کو کہا تھا، اب اگر تم اس کے پاس جاؤ تو وہ تمہیں انعام و اکرام سے نوازے گا اور ہماری بگڑی بن جائے گی۔ حنظلہ روانہ ہوا، لیکن جس روز وہ نعمان کے دربار میں پیش ہوا وہ اس کا منحوس دن تھا۔ نعمان نے اس کو پہچان لیا اور اس کو بہت دکھ ہوا کہ یہ آج کیوں اس کے پاس آیا ہے۔ حنظلہ نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے اسے کہا کہ میں وہ ہوں جس کے پاس تم نے رات گزاری تھی۔ نعمان نے کہا کہ میں نے پہچان لیا ہے، لیکن کاش تم اس دن کے علاوہ کسی اور دن میرے پاس آتے۔ اس نے کہا، مجھے اس بات کا علم نہیں تھا۔ نعمان نے کہا کہ میں مجبور ہوں، آج اگر میرا بیٹا قابوس میرے سامنے آ جاتا تو میں اس کا سر بھی قلم کرنے سے باز نہ آتا، اس لیے میں مجبور ہوں۔ میرے لیے تمہیں قتل کیے بغیر کوئی چارہ نہیں، اگر تمہیں کوئی حاجت ہو تو مانگو، وہ میں تجھے دوں گا۔ اس نے کہا، میرے قتل کے بعد تمہارا یہ انعام و اکرام میرے کس کام آئے گا؟ اگر میرے قتل کے بغیر تمہیں کوئی چارہ نہیں تو مجھے مہلت دو تاکہ میں ایک مرتبہ اپنے گھر والوں سے ملاؤں، ان کو آخری وصیتیں کراؤں اور ان کے لیے جو انتظام میں کر سکتا ہوں وہ کروں، پھر میں واپس آ جاؤں گا۔ نعمان نے کہا، اپنا کوئی ضامن دو۔ حنظلہ نے ارد گرد نظر دوڑائی، اس کی نگاہ شریک بن عمر پر پڑی۔ اس نے اس سے درخواست کی کہ وہ اس کا کفیل بنے، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ بنی کلب کا ایک آدمی جس کا نام قرات بن اجدہ تھا وہ کھڑا ہو گیا اور نعمان کو مخاطب کر کے بولا، ابیت اللعنہ علیہ، کہ میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ پھر نعمان نے حنظلہ کو 500 اونٹیاں دیں اور 1 سال کی میعاد مقرر کی۔ جب سال گزر گیا اور اس میعاد میں 1 دن باقی رہ گیا تو نعمان نے قرات کو کہا کہ میں یہ خیال کرتا ہوں کہ کل تمہیں قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ جس کی تم نے ضمانت دی تھی وہ لوٹ کر ابھی تک نہیں آیا۔ قرات نے کہا، اگر دن کا پہلا حصہ منہ موڑ چکا ہے تو کل کا دن بھی قریب ہے، زیادہ دور نہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عکس دیکھنے کا شکریہ۔ اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ کسی بھی قسم کی غلطی کے لیے ہم اپنے پروردگار کے حضور معافی کے طلبگار ہیں، اپنی اصلاح کے لیے شکر گزار ہوں گے اور آپ کی دعاؤں کے طلبگار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ مزید آگے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم۔